الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھاؤ مسلمانوں. صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرة. رواہ الترمذی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال تعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 21 محرم الحرام 1444 مطابق 19 اگست 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع اللہ کے دشمن سے معنون ہے کہ اللہ کے دشمن کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں. اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، گزارش کروں، جدوجہد کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جائیں گے جو اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنت میں کیا ہے اور کیا نعمتیں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جنت کیا ہے، کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن آنکھوں نے جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا احساس وسوسہ گزر سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہو سکتی. وہ نعمتیں اللہ نے رکھی. اور دوزخ اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نافرمان اور اپنے گستاخ، اپنے دشمن بندوں کے لیے رکھی ہیں جو اللہ رب العزت کا غضب ہے، اللہ کے غضب کا مظہر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. عزیزان گرامی، اللہ سے ہم ہمیشہ جنت مانگتے ہیں، اور جنت الفردوس کا ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما. آئیے اللہ کے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، وہاں تیسرا کوئی مسئلہ یا کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ کو رکھا جائے گا. یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آئیے، ضروری ہے کہ جہاں آپ اچھائیوں کو پہچانیں وہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ برائیوں کو بھی جانیں، تاکہ اس برائی کے اندر واقع اس برائی کے اندر پڑ نہ سکیں. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیدھا راستے کا اسے پتہ ہو وہیں ٹیڑھے میڑھے راستوں کا بھی پتہ ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ٹیڑھے میڑھے راستوں کو ہی سیدھا بتا کر ہم کو گمراہ نہ کر دے. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ حلال چیز کو جانیں وہیں حرام کو بھی جانیں، کہ یہ چیزیں حلال ہیں تو خنزیر کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے.
اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا حلال ہے، اپنی مزدوری اپنے حلال کمائی کھانا حلال ہے، کسی کو سب سے اچھائی اور اخلاق سے ملنا یہ حلال ہے، سچی بات بولنا حلال ہے، تو یہ تمام سب چیزیں جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کی آپ یہ بھی جانیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ وضو ہم کو کیسے بنانا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کو وضو اس طرح سے بنانا ہے۔ اسی طرح سے وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے اس کا بھی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم نے تو وضو بنایا، اب وضو ٹوٹے گا کیسے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کام کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبھی تو آپ صحیح طور پر اللہ کی عبادت بندگی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، حج کرنے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھٹا-گھٹ پانی بھی پیتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کہیں جناب میں روزے سے بھی ہوں۔ نماز پڑھنا، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا علم ضروری ہے، نماز بھی کیسے فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ نماز کی حالت میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، سب سے باتیں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کہہ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں، ارے بھیا نماز پڑھ رہے ہو تو یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تو کھانا کیوں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا، جب پتہ نہیں ہوگا تو آپ یہ سب کام کرتے رہو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کافر آدمی کیسے ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کیسے ہو جاتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے معلوم ہونا، ورنہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جا کے پیڑوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں، درختوں کے سامنے بھی سجدے کر رہے ہیں، آدمی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکار رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے، جب آپ کو علم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ تمام سب حرام اور حلال کی جب تمیز نہیں رہے گی تو آدمی حیوان اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے کون ہیں اور اللہ کے دشمن اور اللہ کے گستاخ اور نافرمان بندے کون ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس گفتگو میں اور آج کے اس جمعہ میں مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا خلاصہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کا نچوڑ ہے جو آج کی خدمت آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ کلمہ توحید جس کو ہم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا کلمہ توحید، یہی ہے کلمہ شہادت، اسی کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، اسی کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ مختصر میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہی ہے کلمہ توحید۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کلمہ توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے اور توحید کا الٹا کیا ہے، توحید کے اپوزٹ کیا ہے۔ جیسے آپ کو رات دن کا پتہ ہے کہ دن کا مطلب یہ ہے کہ اجالا ہو، ساری چاروں طرف نظر آئے، رات کا مطلب کیا ہے، دن ڈوب جائے اور کوئی چیز نظر نہ آئے، اندھیرا ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، یہ ہے رات کا مفہوم، ہے کہ نہیں؟ سرد کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوئیں تو آپ کو ٹھنڈا لگے، گرم کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو چھوئیں تو آپ کو گرم لگے، یہی ہے نا سردی اور گرمی کا مفہوم۔ ایسے ہی توحید کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے، یعنی جتنے بھی معبود ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، سچا صرف ایک ہی معبود ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہم سب کا مالک و مولا، روزی دینے والا، کھلانے پلانے والا، وہی عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ بندے کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا حق نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھو، بندے کے اوپر سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شیئا کسی چیز کو بھی شریک اور پارٹنر اور ساجھیدار نہ بنائیں، کسی بھی چیز کو، قذف باجت، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اچھی بری، کوئی بھی، نبی ہو، رسول ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی ساجھیدار نہ بنائیں۔ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھاؤ مسلمانوں،
صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ شرک نہ کرنا، بولو، ورنہ کفار مکہ، کفار قریش خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے تھے، مینا میں بھی جاتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے، وہ جناب عالی حج بھی کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، جی جناب محرم کے روزے بھی رکھتے تھے وہ لوگ۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلنا، تبدیل کرنا عبادت سمجھتے تھے، جسے آج ہم بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے بھی تھے، اپنے اور اللہ کے درمیان دوسروں کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ بھی کہتے تھے کہ ہم تو صرف ان کی عبادت و بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمارے وسیلہ، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے انڈائریکٹ جاتے ہیں۔ یہی کفار مکہ کا جرم تھا، جس کے لیے ان کے خون حلال ہوئے، ان سے جہاد حلال ہوا، واجب فرض ہوا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تمام سب جرائم تھے ان کے۔ کوئی بہت آپ سوچتے ہوں گے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے یہ تمام سب حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اولیاء اللہ بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی بھی، اپنے آپ ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے اسلام کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام سب حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اتنے شریک تو اللہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو، یہ ضروری ہے۔ یہ اور واضح طور پر میں آپ کو مثال بتاؤں۔ ایک شخص نے نکاح کیا، شادی کی، اس شخص نے نکاح کیا، بیاہ کر کے لایا، اب اس عورت کا حال دو حال سے خالی ہے۔ ایسی نکلی کہ شوہر کو بھی خوش رکھتی ہے، پڑوسی کو بھی خوش رکھتی ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کی حرکت، ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ شوہر کے بھی بستر کرم کرتی ہے، شوہر کے دوستوں کو بھی بستر کرم کرتی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جو بیاہ کے آئی، شوہر کے ساتھ رہی، لیکن شوہر ہی کو چھوڑ کے چلی گئی، شوہر ہی کو، یا اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، بیاہ نہیں ہوئی، زناکاری طوائف بن گئی وہ۔ آپ یہ بتائیں کہ جو بیاہ کر کے آئی ہے، جو شوہر کے بھی بستر کرم کرتی ہے اور غیروں کے بھی کرم کرتی ہے، اور ایک عورت جو مکمل طریقے سے اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بولو، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ارے جو چھوڑ کے گئی وہ تو گئی، یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی مجرمہ ہے، یہ جو شوہر کے ساتھ بھی رہ کر کے شوہر کو دھوکہ دے کر کے غیروں کے بستروں کو بھی عمل کرتی۔ آج وہ لوگ جو اللہ کے سوا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، صحیح اور حج بھی سب کچھ کرتے ہیں، زکات بھی دیتے، بڑی بڑی لمبی داڑھیاں، پگڑے، تگڑ، امامے، جبے سب کچھ سجائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ کو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا کہتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کی چوکھٹوں کے اوپر سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا سب غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو بھی بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو بھی اس کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، چلانے والا سمجھتے ہیں، دینے والا سمجھتے ہیں، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا، گناہوں کو یہ بھی وہی ہے۔ ان میں اور ان میں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے چلا گیا، ان میں کوئی فرق ہے؟ بولو، یاد رکھو اچھی طرح سے، عبادت و بندگی صرف نماز نہیں پوچھی جائے گی، سب سے پہلے من رب کا پوچھا جائے گا، تیرا معبود حقیقی، تیرا رب کون ہے؟ نماز روزے میدان محشر میں پوچھے جائیں گے، عقیدہ توحید مکمل ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت، صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، صرف حج عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، صرف 2 سجدے کر لینا، نوافل پڑھ لینا، کسی کو صدقہ خیرات کی، یہی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ سمجھا جائے، صرف اللہ عز و جل کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا جائے، اسی سے فریاد کی جائے، اسی کو مددگار سمجھا جائے، وہی مدد دینے والا ہے۔
اللہ کے سوا کوئی مددگار. اب یہ نہ کہنا کہ بیوی تو پانی، بیگم ایک گلاس پانی دے دو، بیٹے ایک گلاس پانی، بیٹی ایک گلاس پانی دو، تو وہ بھی تو مددگار ہے. یہ انتہائی خساست اور جہالت کی بات ہے. بیوی اگر آپ کی فرما برداری کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بھائیوں کی بھی پردے کے ساتھ کھانا بنا کے دیتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، وہ کوئی چیز مانگے پردے کے پیچھے سے دے دیتی ہے، تو کیا مطلب وہ شوہر ہو جاتا ہے؟ بولو، وہ شوہر نہیں ہوگا. وہ نہ یہ زانیہ و فاحشہ ہوگی. کیونکہ زنا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں نے بتایا جیسے توحید کا علم حاصل کرنا، جیسے نماز کا علم آپ کو حاصل کرنا، جیسے وضو بنانے کا طریقہ، ایسے ہی توحید کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ و شرک کا جاننا یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق سب سے پہلے ہی بتایا. اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے بندے کے اوپر کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کریں. اللہ نے جہاں اپنی عبادت و بندگی کا حکم دیا وہیں یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، ملاوٹ کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ؟ اخلاص اور غیر اخلاص دونوں میں فرق یہ ہے کہ بھینس کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے آپ کے برتن میں وہ خالص دودھ ہوتا ہے. اب اس میں تم آب زمزم ملاؤ یا نل کا پانی ملاؤ، کنویں کا پانی ملاؤ، اسے خالص دودھ نہیں کہا جائے گا، اسے ملاوٹ والا کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی کلمہ توحید کے بعد اگر آپ نے غیر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا، اپنے دل کو جوڑا، تو یاد رکھو کہ پھر وہ شرک باللہ ہو جائے گا. اور اس کو مددگار سمجھا، اس کو حاجت روا مشکل سمجھا، یہاں ملاوٹ ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ صرف وہ ایک معبود کی عبادت کریں، صرف ایک الہن واحدن، ایک معبود کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود دنیا کے اندر، کوئی اینٹ نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پریت، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی شہید، کوئی بھی لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے ان تمام معبودان باطلہ کے شرک سے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں. ان لوگوں سے اللہ کیا ہے؟ بری ہے، پاک ہے. لوگوں، یہ اللہ کا حق ہے کس کے اوپر؟ بولو. آپ اللہ کا حق ہے کس کے اوپر؟ اللہ کے بندوں پر. سمجھو، بولو، کس کے اوپر؟ ہمارے آپ کے اوپر. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اب بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت اور اللہ کا فضل اور اس کی بخشش ہے کہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ بنائے، ساجیدار نہ بنائے، پارٹنر نہ بنائے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے لا يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز نہ دے. اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے پاک کر دے، جہنم سے پاک کر دے، کسی بھی سزا سے، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا، جس سے وہ چیزیں واجب ہو جاتی، ضروری ہو جاتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ساجیدار نہ بنائے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے. اللہ اسے جو شرک نہ کرے وہ جنت میں چلا جائے. یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. یہ توحید انسان کو جنت میں لے جانے والی. لا الہ الا اللہ. یاد رکھو مسلمانوں، اسے معمولی نہ سمجھو. اللہ کی قسم جسے آج ہم نے معمولی سمجھا ہے. ہندوستان کے اندر ایک بندہ نکلا ہے حج کرنے پیدل، بڑا ہنگامہ، بڑا شور، بڑا شرابہ. استغفر اللہ،
اللہ ایسے ریاکاروں، مغروروں اور ایسے نمائش کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ ابے تجھے اللہ کی عبادت ہی کرنی تھی تو یہ ہنگامے، یہ شور، یہ ویڈیو، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ناچ گانے بنڈل بازیاں کر رہا ہے؟ وہ جا کے ایک مزار کے اوپر سجدے بھی کر رہا ہے، درخواست بھی کر رہا ہے، وہ بابا بیٹھ کر کے جو زمانے کا فاسق و فاجر مشہور، آج کل اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، ڈینس کرنے والا، گانے بجانے والا، وہ ننگا ہو گیا۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بھائی، یہی تو دیکھتے ہو آپ، اچھی چیزیں کہاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ گندی ہی چیزیں ہیں۔ ہاں تو اس کے پیچھے پوچھ زمانہ پڑا ہوا جناب علی بھارتی، ہر مسلمان ناچ رہا گا، فلانے کا نام، فلانے کا نام، وہ جناب علی ایک نہیں، دو نہیں، چار چار پیدل حج کرنے، یہ بھائی پیدل حج۔ میرے پاس سوالاتوں کے بوچھار آ رہے ہیں، صاحب پیدل حج کرنا کیا ہے؟ پیدل، ارے ہم نے کہا باولوں کے پیچھے کیوں باولے ہو رہے ہو یار؟ پیدل کرنا، حج کرنا، چپ چاپ منہ لپیٹ کے نکل جاؤ نا اللہ کے گھر کی طرف۔ یہ سب ناٹک بازی، اور پھر اللہ کے دربار میں آنا ہے تو تجھے غیر اللہ کی چوکھٹوں میں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مردود؟ تیری تو ساری عبادت وہیں ختم ہو گئی، مر گیا تو ختم ہو گیا، دائرہ اسلام ہی سے باہر ہے تو۔ اگر غیر اللہ کو تو مشکل کشا اور حاجت روا اور ان کو پکارتا ہے، ان کو مددگار سمجھتا، خلاص اسلام ہی ختم ہے، اسلام ہی ٹوٹ گیا، تو کون سا مسلمان اور کون سا حج اور کون سے روزے، کون سی عبادت؟ سمجھ میں بات آئی؟ تو سمجھو ذرا، صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود نہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی، ورنہ تسبیحیں گھماتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، باب مسلمان اللہ اللہ، باب رحم اللہ امرا، پڑھیے نماز تو وضو گنگا جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو، ادھر بھی ہاتھ ملاؤ ادھر بھی ہاتھ ملاؤ، نام رکھو مسلمان خان اور کام کرو جوزف اور اسٹیفن کا، ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو جنت میں داخل ہو جائے، واجب ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب کرنے والی ہے، شرک جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور عزیزہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یاد رکھو توحید کی فضیلت، توحید کا مقام یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، اس کو کوئی سمجھ لے اچھی طرح سے، صرف اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ کسی شرک نہ کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جتنی بھی ہو، کتنی ہو سکتے، کتنے گناہ تم کر سکتے ہو، کتنے کر سکتے، کتنے گناہ کر سکتے، عجیب بھیانک سے بھیانک جرم تم نے کیا، تمہاری نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے، کوئی کہے گا قتل، کوئی کہے گا زنا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا، اصل میں علم نہیں ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ کو بھول بھلائیوں میں رکھا گیا، صرف یہی بتایا گیا نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، بس مسلمان۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان ہونے سے مسلمان ختم کیسے ہو جاتا، مطلب مسلمان کا اسلام برباد کیسے ہو جاتا، کیسے آدمی مسلمان ہو کر کے بھی کافر ہو جاتا ہے، کیسے، یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں آپ کو سکھایا گیا۔ اس لیے آپ جیسے اس لڑکی کو نہیں بتایا گیا کہ بیٹی زناکار طائفہ کس کو کہتے ہیں، طوائف کس کو کہتے ہیں، زناکار عورت کس کو کہتے ہیں، وہ سب کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے، باہوں میں باہیں ڈال کر کے، اپنے شوہر کے بھی غیروں کے بھی، اسے نہیں پتا، ایسے ہی آپ کو بھی پتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، آپ یہ نہ کہو کہ یہ بار بار زانی اور مشرک کو کیوں ساتھ ساتھ، میں نے نہیں، اللہ نے ذکر کیا، اللہ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زانیہ عورت سے وہی نکاح کر سکتا ہے جو مشرک ہو یا زناکار ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ نے مشرک کو، زانیہ کو اور مشرک کو، شرک کرنے والے کو اکٹھا کیوں بیان کیا، ساتھ ساتھ کیوں بیان کیا؟ وجہ کیا ہے؟ زانیہ عورت میں اور مشرک میں کیا چیز ہے جو قدر مشترک ہے؟ فرمایا قدر مشترک یہ ہے کہ مشرک اور زناکار میں جو چیز مشترک ہے، ملی ہوئی ہے، جو زانیہ میں اور مشرکہ میں جو چیز وجہ ملی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ مشرک اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں پر جھولیاں پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ جاتا ہے، سر جھکاتا ہے یا وہاں بھیک مانگتا ہے، اس سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے زانیہ عورت
اپنے مرد اپنے شوہر کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر مردوں کی چوکھٹوں پہ جا کے وہاں سونگتی ہے اور اس کے بسترے گرم کرتی ہے، جس طرح یہ اپنے مرد کو چھوڑ کر جا کر کے غیروں کے بسترے گرم کرتی ہے، اس لیے وہ فاحشہ ہے، زانیہ ہے، بدکارہ ہے، مجرم ہے، قابل جرم ہے، قابل سزا ہے۔ اسی طرح سے یہ مشرک بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں پر، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیر ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے دیوتا ہو، چاہے پیڑ ہو، جس کو بھی جا کے سجدہ کر لیتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی اس وجہ سے دونوں برابر ہیں، اس میں دونوں یاد ہے۔ تو گناہ آپ کہو گے قتل بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری، کوئی ہر ایک آدمی، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ای الذنب اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سنو مسلمانوں، منو سلوا سمجھ کے شرک کر رہے ہو تم، یہ فلانے کا دربار ہے، یہ علی کا دربار ہے، یہ حسین کا دربار ہے، یہ فلانے کا دربار ہے، یہ رسول کا دربار ہے، جو مانگو گے ملے گا، یہاں سے سب کچھ ملے گا، یہی کہتے ہو۔ یہ ہیں لوگ اللہ کے دشمن۔ بات بہت بڑی ہے، چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھو۔ شیطان تمہارے دماغوں میں کل بلاہٹیں ڈال رہا ہے، نکالو شیطان کے وسوسوں کو اور اس کو سمجھو۔ قتل اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چوری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے بڑے گناہوں کے بارے میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ہے سب سے بڑا گناہ۔ اب یہ گناہ یہ نہ کرو۔ اللہ کی نبی کی یہ حدیث سنو، حدیث قدسی، کہ تمہارے کتنے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے گناہ۔ شرک کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے، یا غوث یا خواجہ یا علی یا فلاں یا حسین یا حسن یا پکارتے ہوئے، اس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دے، اس کی بخشش ہے، اس کی عنایت کرم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ رب نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو، شرک کی حالت میں اگر مر گئے تو اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب ہے، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اعلان تو اللہ، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جتنے زیادہ، سنو حدیث قدسی بشارت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو خطاب، اے آدم کے بیٹو، اگر میدان محشر میں تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنایا ہے، شرک سے تمہارا دامن پاک ہے، بالکل صاف ہے، وائٹ ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین اور تیرے گناہ، زمین اور آسمان بھر کے گناہ لے کر میرے خدمت میں آئے، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھ سے زمین اور آسمان کی مغفرتوں، بخششوں کے ساتھ بھر کر کے تجھ سے ملاقات کروں۔ اللہ بولو سبحان اللہ۔ بڑے خاموش ہو گئے ایک دم۔ بات بھی میری ختم ہے کیونکہ بات لمبی ہے، میں یہ بات اگلے خطبے میں مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ شرک اور توحید کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔
آج حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، پاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، محدث صاحب ہیں، شیخ المحدث الکبیر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، 24 گھنٹے سجدے میں رہتے ہیں، ہفتہ بھر پیشاب پیخانہ بند، جب دیکھو جب سبحان اللہ الحمدللہ کی رٹی، بیوی بچے چھوڑ کر گھوم رہے ہیں در بدر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بہت بڑے ولی اللہ، اور کرتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ المدد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، المدد یا علی، مشکل کشا توڑ دشمن کی نلی۔ درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں کے سجدے ہیں، ڈانس ہیں، بھنگڑے ہیں، ناچ ہیں۔ جائیے دیکھیے اس مجاور کی جو آج ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کس کس انداز سے ایک مزار والے کو مخاطب کر کے کیا کیا کلمات کفر پک رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک غیر مسلم بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ امت مسلمہ کو توحید کے راستے پر گامزن فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات اور خرافات سے بچائے، اور ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال صالحہ کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ بارش نازل فرما، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، اللہ جتنے بھی شرک کرنے والے انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کے دلوں میں توحید کا نور بھر دے مولا، شرک و بدعت کی قباحتوں سے ہمیں دور کر دے مولا۔ اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہوں شفاعی عطا فرما، جو انتقال کر چکے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری صحت اور عافیت میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت، اجزاء قارب دوست احباب سب کو دنیا کی نعمتوں برکتوں اور عافیتوں اور آخرت کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔